والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ اللہ۔ ناظرین آداب، اسلامی کیلنڈر میں جن مہینوں کو فضیلت حاصل ہے اس میں ایک ماہ شعبان بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ماہ رمضان کے لیے تیاری فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اللہ کے نبی ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ناظرین، اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ ہر دور کے صالحین، بزرگ، اولیاء، علماء اس رات میں عبادت اور تلاوت کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں 15 شعبان کی، یعنی شب برات کی۔ بلا شبہ اس کو بہت فضیلت حاصل ہے۔ ہماری آج کی اس خاص پیشکش میں ہم شب برات کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس رات میں کیے جانے والے اعمال پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں 3 خاص مہمان۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں شاہ ولی اللہ انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین محترم جناب مفتی عطاء الرحمن قاسمی صاحب۔ ہمارے دوسرے خاص مہمان ہیں معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر جمیل صاحب، اور ہماری تیسری خاص مہمان ہیں جامعہ ہمدرد کے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر زہرا زیدی صاحبہ۔ اب تینوں مہمانوں کا ہمارے اس خاص پروگرام میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، اور پروگرام کا آغاز میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال مفتی صاحب، شب برات سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اسلام کے اندر 2 راتیں بڑی برکت والی راتیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات شب قدر۔ شب برات کے سلسلے میں، یعنی 15ویں شب کے سلسلے میں میں یہ وضاحت کروں، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بلکہ ان کا عمل فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب میں میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اسی درمیان ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے اور کیا کرنے گئے۔ میں کمرے سے نکلی، پھر میرے ذہن نے فیصلہ کیا کہ شاید کہیں جنت البقیع کی طرف تو نہیں گئے ہیں۔ چنانچہ میں جنت بقیع کی طرف گئی تو دیکھا جنت البقیع کے ذروں، پاکیزہ ذروں کے اوپر جھکے ہوئے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا اور میں نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان، کہ میں تو کس وہم میں مبتلا ہو گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل میں کر رہے ہیں۔ پھر میں جلدی سے پلٹ کر آ کر بستر پر لیٹ گئی، چونکہ تیزی سے چلی تھی تو میرا سانس بھی پھول رہا تھا، اور میں اسی درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کیفیت سے کہ کیا معاملہ ہے عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ مجھے یہ شبہ تھا، یہ ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ اور اللہ کا رسول کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، حق تلفی نہیں کر سکتا. اور پھر فرمایا کہ جبریل تشریف لائے تھے اس شب میں اور مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اور ان کے برابر لوگوں کی بخششیں کرتا ہے. تو اس روایت سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس شب برات کی اہمیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے استغفار کیا، ان کی مغفرت کی دعائیں کی. میں دوسرے سوال بلکہ اسی سوال کے تحت آنا چاہوں گا جمیل مانوی صاحب آپ کی طرف. جی. حضرت عائشہ کے تعلق سے حضرت نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کتنے صحابہ سے شب برات کی فضیلت کے تعلق سے کتنے صحابہ سے ثابت ہوتی ہیں یا اور اس تعلق سے جو بھی احادیث سامنے آتی ہیں؟ میرا جو مختصر سا مطالعہ ہے احادیث مبارکہ کا، تو اس کی روشنی میں میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس روایت کو آگے بڑھایا ہے. اور جو کتابیں ہماری صحائح میں شامل ہوئے ہیں، صحائح ستہ کا حصہ ہیں، جیسے ترمذی شریف، ابن ماجہ، ان میں یہ روایات درج ہیں. اور دوسری بات جو بہت اہم بات ہے وہ امت مسلمہ کا تواتر ہے. تواتر بجائے خود ایک ثبوت ہے کسی چیز کے عمل میں ہونے کا. آپ نے جیسا فرمایا کہ صحابہ اکرام، تابعین اکرام، تبع تابعین اکرام، صالحین حضرات کے زمانے میں بھی، اکابر اولیاء اللہ کے یہاں بھی، ویسے تو اکثر راتیں آباد کرنے کا معمول ان کا تھا، شب زندہ دار، شب بیدار لوگ تھے، لیکن خاص اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف سے جب ان کو یہ دعوت ملتی تھی، یہ پیغام ملتا تھا کہ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر متوجہ فرماتے ہیں، اس کے فرشتے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اس رات میں مانگنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، جو وہ مانگتے ہیں، جو وہ مغفرت چاہتے ہیں مغفرت عطا کر دی جاتی ہے. تو اب احادیث کی بات ہم نے کی، میں قرآن کی آیت کی طرف جاتے ہوئے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. قرآن کی اس آیت سے شب برات کے تعلق سے ہم کس طریقے سے اس کو جوڑ سکتے ہیں؟ اس آیت کے سلسلے میں بعض تابعین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق شب برات سے ہے. بیشتر محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق شب قدر سے ہے، لیکن بعض تابعین کی رائے ہے کہ اس کا تعلق شب برات سے ہے. اس میں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تکوینی فیصلے جو شب قدر میں ہوتے ہیں کہ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کتنی مدت تک اس کی رزق میں فراخی رہے گی، پھر تنگی آئے گی، دنیا میں حالات کیسے پیدا ہوں گے، سال بھر کے جو گویا کہ ڈاٹا پیش کیا جاتا ہے. گویا کہ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ کارخانہ عالم کو چلائیں. اس آیت میں جو محکم فیصلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، محکم فیصلے کے، یہ دراصل شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ حکم نازل کرتے ہیں کہ یہ اور فرشتوں کے ذمہ کرتے ہیں. غالباً اسی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. بہت خوب. اب رخ کروں گا اپنی تیسری جو ہماری خاص مہمان ہیں ان کی طرف. میڈم،
ہم بات جیسے ہم نے پروگرام کا بھی آغاز کیا ہے اور ہم نے اس پہ فضیلت اور اہمیت کی ہم بات کر رہے ہیں. رمضان قریب 15 دن کے بعد ہی رمضان، اور اس تک پہنچنا اور اس پہنچنے سے پہلے کی ایک بہت اہم اور یہ قیمتی منزل کتنی اہم ہے رمضان کے لیے 15 شعبان کی یہ رات شب برات؟ دیکھیے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. ان 12 مہینوں میں جیسے ابھی آپ نے اس سلسلے میں بتایا تھا کہ کچھ مہینوں کو خصوصی طور پر اہمیت دی ہے. اس میں رمضان کے بعد شعبان اور رجب بھی ہے. اور خصوصی طور پر شعبان میں جو یہ رات ہے جسے ہم شب برات اور کہتے ہی اس لیے برات کا مطلب یعنی ایک طریقے سے مغفرت کی رات جسے ہم کہیں گے. لیلۃ البرات یہ مغفرت کی رات ہے، لہٰذا یہ رات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور سے جیسے رمضان تک پہنچنا، ہاں، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے گناہوں سے توبہ کر کے وہاں تک پہنچنا. بالکل بالکل. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ رمضان سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھیے جو آخری شعبان کا جو 15 دن بچتے ہیں، ایک طریقے سے یہ ہمارے لیے پریکٹس ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں آنے والے رمضان کے لیے، کیونکہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس وقت سے ہی تیار کرنا چاہیے. شب قدر کے بعد سب سے زیادہ اہم رات شب برات ہے، اور اسی اعتبار سے اس رات سے ہی ہمیں یوں تو پورا شعبان اور رجب بھی اس سے پہلے کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں تمام اپنے آپ کو تیار کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریں، روزے رکھیں، تاکہ ان روزوں کا بہت بڑا ثواب ہے. لیکن خصوصی طور پر یہ شب برات کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہاں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ رات خصوصی رات جیسے ابھی آپ نے محترم مفتی صاحب نے بتایا کہ کتنی عظمت والی رات ہے، تو اس رات میں اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، اس رات سے یعنی پریکٹس کی ایک رات ہمیں مل رہی ہے جو ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، تو اس رات سے اگر ہم نے اپنی تیاری شروع کر دی اور اپنے آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ خود خصوصی طور پہ بحیثیت عورت میں کیا چاہتی ہوں کہ مجھے صرف اپنے لیے تیاری نہیں کرنی ہے، بلکہ مجھے اپنے بچوں کو بھی اس رات کی اہمیت کو سمجھانا ہے، اپنے شوہر کو بھی اس منزل کے لیے تیار کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں عورت کا کردار ایک مرکزی کردار ہے جی، اور عورت اپنے گھر کے ماحول کو جیسا چاہے ویسا بدل سکتی ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے، بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی. وہ اگر چاہے تو اپنے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنا سکتی ہے اور اپنے گھر میں جیسا وہ ماحول چاہے پیدا کر سکتی ہے. جمیل سر کی طرف میں آنا چاہوں گا. جی، کون سی عبادات اس رات کے اندر کرنی چاہیے؟ مخصوص طور پر اس رات کے حوالے سے کہنے سے پہلے جی میں یہ چاہوں گا کہ شعبان کے حوالے سے کچھ باتیں اور آ جانی چاہیے. جی بالکل، شعبان کا ہی مہینہ. جیسا آپ نے تمہیداً فرمایا تھا کہ رمضان المبارک اس کے فوراً بعد آنے والا مہینہ ہے، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام اس ماہ مبارک میں فرماتے تھے. حد تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی چاند کی ان تاریخوں میں 12، 13، 14 یا 13، 14، 15 میں آپ کا معمول تھا ہر ماہ روزے رکھتے تھے. اسی طرح جمعرات، پیر اور جمعہ کا بھی اکثر روزہ رکھتے تھے. لیکن اس ماہ مبارک میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکثر اوقات صرف آخر کے 2 یا 3 دن ایسے بچتے تھے جس میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے. اور اس ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اہل خانہ کی، اہل بیت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کے لیے متفکر رہتے تھے. شعبان آتے ہی آپ مسجد نبی کے ممبر پر تشریف لے جاتے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرماتے کہ ایک خبردار، ہوشیار ہو جاؤ کہ عنقریب تم پر ایک ایسا عظیم الشان ماہ مبارک طلوع ہونے والا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو مواسات اور مساوات کا مہینہ ہے، جس کے 3 اشروں میں یہ خوبیاں ہیں، جس کے بعد جس کی راتوں میں ایک شب قدر ایک رات ہے، جس کے دنوں میں یہ فضیلت ہے کہ وہ پورے ماہ مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. تو اس ماہ مبارک کی تیاری کا ایک طرح سے تمہید جسے کہنا چاہیے یہ ماہ مبارک ہے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مبارکہ میں آپ جانتے ہیں کہ تہجد آپ کا حیات مبارکہ کا لازمی حصہ تھا. کبھی آپ کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوا.
اس ماہ مبارک میں بھی نہیں ہوتا تھا. جب آپ دن میں ایک پورے ماہ مبارک میں سے 26-27 روزے رکھتے تھے تو اکثر آپ کی راتوں میں طویل قیام فرماتے تھے. بلکہ جیسے ام المومنین حضرت عائشہ کے حوالے سے بات آئی کہ کئی بار حضرت عائشہ پاؤں پہ ورم ہوتا تھا, سوج جاتے تھے تو پوچھتی یا رسول اللہ کیا آپ کو اللہ نے اپنا رسول نہیں بنایا ہے؟ کیا آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دیے نہیں گئے ہیں؟ تو پھر آپ اتنا تاب کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو بالکل یہی جملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہرا کے پوچھتے تھے کہ عائشہ کیا اللہ نے مجھے اپنا رسول نہیں بنایا؟ کیا اللہ نے میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو بخش نہیں دیا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ بے شک یا رسول اللہ. تو پھر آپ کہتے تھے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں سے ہمیں شکر گزاری کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اصل شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہتے رہیں, بلکہ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ ہماری اطاعت شریک میں اضافہ ہو, وہ جذبہ پروان چڑھ جائے, گناہوں سے بچتے رہیں اور آخرت کی تیاری اپنے رب کو جو ہمارا محسن حقیقی ہے اسے راضی کرنے کی تیاری میں لگ جائے. اسے راضی کرنے کی تیاری, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. مفتی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا اپنا سوال لے کر کے. ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ قربان جائیں اس ذات کے, اس رات کو یہ ندا آتی ہے کوئی رزق کا مانگنے والا جسے میں رزق دوں؟ دیگر راتوں کے مقابلے یہ رات کیوں اتنی الگ ہے, کیوں اتنی مختلف ہے, کیوں اسے فضیلت حاصل ہے؟ یہ صحیح آپ فرما رہے ہیں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتے آواز دیتے ہیں کیا کوئی ہے اس شب میں مانگنے والا, کوئی سوال کرنے والا جس کو اللہ کے جانب سے دیا جائے. تو گویا کہ اس شب میں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح اہتمام کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نزول فرمانا اور فرشتوں کا احکام دینا اور فرشتوں کو ترغیب دینا کہ مانگنے والوں کی فرمائشوں کی تکمیل ہو جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس سب کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ اس کام کے لیے متوجہ رہتے ہیں بندوں کی طرف اور ان کے فرمائشوں کو اللہ تک کے دربار تک پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ بہت بابرکت رات ہے. نعمان صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور کہنا چاہوں گا کہ اس شب کی باقی دوسری شبوں میں جو فضیلت ہے اس سلسلے میں ایک خاص بات توجہ دلانا چاہوں گا. اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر توجہ فرمانے اور فرشتوں کے ندا دینے کی روایات تو ہر شب کی ہے. آخر شب میں جو خاص بندگان خدا کا اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا وقت ہے, اس وقت تو ہر شب اللہ کے فرشتے آسمان دنیا سے آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جو اپنی مغفرت چاہے, ہے کوئی جو اللہ سے اپنا رزق چاہے. لیکن اس شب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ شب آغاز سے اور اختتام تک اس شب کی درازی پورے کے پورے بندگان خدا کے بخششوں, عنایتوں اور فضائل پہ مشتمل ہے. میری اپنی جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی معرفت کے حوالے سے جو نسبت غالب تھیں, ان میں سب سے اہم نسبت تھی عبدیت کی نسبت. آپ سب سے زیادہ اسے پسند کرتے تھے کہ آپ کو رسول بھی کہا جائے اور اللہ کا بندہ بھی کہا جائے. اور یہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. تو یہ جو بے عبدہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص ہے. تو اس صفت خاص کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر, آپ کی روح پر, آپ کے ضمیر پر, آپ کے ذہن پر ایسا اثر تھا کہ یہ ہمہ اوقات آپ کے اوپر عبدیت کا غلبہ رہتا تھا. آپ پہ چونکہ اس روئے زمین پر خدا کی معرفت رکھنے والا پوری حضرت آدم سے لے کے تائیں دم اور اس کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. اور اسی لیے جو اللہ کے نبی کے اعمال ہیں اور جو اقوال ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے راہ نجات ہے کہ ہم اس پر عمل کریں تو ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے. میڈم آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ تیاری کی رات ہے.
اور خواتین کے لیے نہ صرف اپنی تیاری کی بلکہ ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بچوں کی، اپنے خاوند کی، اپنے تمام اہل خانہ کو اس طرف راغب کرنے کے لیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں، مانگیں اللہ سے. تو وہ کون سی، جیسے مرد جو ہیں وہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ اور ذکر کی محفل ہوتی ہیں وہاں وہ چلے جاتے ہیں، خواتین کے لیے کون سی عبادات جو ہیں جو گھر میں آپ لوگ کرتی ہیں وہ کون سی عبادات ہیں؟ دیکھیے آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. بحیثیت خاتون میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری اپنی وجود کے اعتبار سے ہے، کیونکہ بالکل یہ بات کلیئر ہے کہ اللہ نے اور اسلام نے خصوصی طور پر عورت کو نصف انسانیت قرار دیا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک اگر قربت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کسی مرد کو اس لیے فوقیت نہیں دی جائے گی کہ وہ مرد ہے، بلکہ ایک عورت بھی اگر اس کا معیار تقویٰ بلند ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے، تو وہ ایک عام مرد کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل کر سکتی ہے، زیادہ اللہ کی قربت حاصل کر سکتی ہے. بے شک اللہ کے قرب کا ذریعہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہے. اگر اس کا تقویٰ بلند ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قربت زیادہ حاصل کر سکتی ہے. لہٰذا اپنے وجودی اعتبار سے جو سب سے پہلی ذمہ داری ایک عورت کی ہے وہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنا اور اس کے لیے عبادت کرنا. اس عبادت کے اندر میں یہ کہوں گی کہ بہرحال اللہ کی طرف سے ایک عورت کے لیے تمام چیزیں اللہ نے اس کے اندر عبادت اور ثواب کا حصہ رکھا ہے کہ گھر کے کام کرنا بھی ایک عبادت ہے، شوہر کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا بھی ایک عبادت ہے. لیکن ان سب عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو اس رات کی خاص عبادت ہے کہ غسل کرنا، صاف لباس پہننا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرنا، کیونکہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اور جی آپ کا شعبہ ہے میڈیکل کا تو آپ اس کے تعلق سے بھی بات کریں گی. جی کہ انسان کے لیے جو صفائی ہے وہ کتنی اہم ہے، اور یہ چیز ہمیں تو بہرحال اسلام سے ملی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو میں کہوں گی کہ اس رات میں انسان اپنے آپ کو غسل کرے، پاک لباس زیب بدن کرے، خوشبو لگائے اور اللہ کی عبادت کرے، نمازیں پڑھے، ذکر تلاوت قرآن کرے، تسبیحات اربع پڑھے. جی بہت خوب، آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور اب جس طریقے سے مفتی صاحب نے ذکر دوران میں کیا تھا، کچھ لوگ اس رات کو تفریح سمجھنے لگے ہیں، یہ جو ایک نئی چیز سامنے آنے لگی ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے شب برات میں جو روایتوں میں آتا ہے روزہ رکھنے کا ہے اور قبرستان میں بھی جانے کا ہے، اور کوئی اجتماعی عبادت کا حکم نہیں ہے، انفرادی عبادت کا حکم دیا کہ گھروں میں بیٹھیں، عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ ان کو ترغیب دیں کہ ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کریں. اور بعض روایتوں سے آتا ہے کہ قبرستان بھی جائیں، اور اس کا مخالفت کرتا ہے اسلام کہ سادگی میں ہو، اچھے طریقے سے انسان کے حیثیت سے جائے، عبادت کرے تاکہ تواضع اور انکساری آئے. اسلام اس کو کرتا ہے. لیکن موجودہ زمانے میں اور جو دیکھا جا رہا ہے ایک ہنگامہ کرتے ہوئے جانا، شور و غل کرتے جانا، جی اور خاص طور سے قانون سے آپ آگے نہیں نکل سکتے. قانون کو طاق پر رکھ کر ایک موٹر سائیکل پر یا ایک گاڑی پر دو تین چار جو سوار ہو کر کے جاتے ہیں، وہ بالکل بھی کہیں سے کہیں تک بھی اس کو جائز قرار اسلام نہیں دے سکتا. اور والدین کی بھی ایک خصوصی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تلقین کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ شب برات کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، اس چیز سے بچیں. اور ایک چیز کی اور اجازت آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ہم نے بچپن میں دیکھا، اب تو وہ کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے ہم نے کافی دیکھا کہ حلوہ آ رہا ہے، حلوہ جا رہا ہے. تو یہ حلوہ جو ہے یا کوئی خاص ڈش اس کے تعلق سے کیا شب برات میں اس کی کوئی اہمیت ہے اس تعلق سے؟ دیکھیے فقراء اور مساکین، دوست احباب کو کھلانا یہ پسندیدہ عمل ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن ضابطۂ اہتمام کے ساتھ عبادت کے نقطۂ نظر سے، عبادت کے حیثیت سے جو عبادت نہیں ہے اس کو عبادت قرار دے کر اس طرح کرنا، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ایک چھوٹا سا میں ریئیکشن آپ تینوں لوگوں کا چاہوں گا کہ کیا پیغام آپ
اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب دینا چاہیں گے، اور خاص طور سے شب برات کس طرح اسلامی روح کو واضح کرتی ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا خدا سے تعلق واضح ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتہ رہنا چاہیے کہ ہم اس زمین پر اللہ رب العزت کے خلیفہ ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کی تعلیم و تربیت، دیکھ ریکھ، اور اس زمین پہ تمام چیزیں جو خدا نے ہمارے حوالے کی ہیں، اس کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، اس کی ناقدری نہ ہونے پائے. اصل بات کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کی روح ہمارے درمیان سے نکل جاتی ہے تو پھر بہت سے غلط فیصلے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام کی روح ہے، جو اس کا پیغام ہے، وہ بندگان خدا تک پہنچے. اس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ آدمی کا خدا سے رشتہ استوار ہو. وہ آدمی یہ جان لے کہ اس کا پیدا کرنے والا، اس کا خالق و مالک اور حقیقی ایک وہ ایسی ذات ہے جو اس پہ ہر لمحہ نگراں ہے. اور آخر کار یہ جو زندگی ہے ایک روز ختم ہوگی اور وہ خدا کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور اس کی پوری زندگی کا حساب و کتاب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. سورہ بقرہ میں آپ جانتے ہیں، آپ تو حافظ قرآن ہیں، آیہ بیر ہے، مختصر وقت ہے ہمارے، بہت عظیم الشان آیت ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. تو اصل روح تو یہ ہے کہ آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ جب آپ خدا کے حضور کھڑے ہوں تو آپ کے اوپر آپ کا بندہ ہونے کا احساس رہے، خداوند قدوس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں جاگزی رہے، اور خدا نے آپ کے اوپر جو بندوں کے حقوق مقرر کیے ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائی میں آپ سے کوتاہی نہ ہو. کیونکہ خدا کے رسول، آخری رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر، جی اس کے امکان ہے کہ اللہ معاف فرما دے. جی. لیکن اگر آپ بندوں کے حق تلفی کر کے حشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت یہ حقوق معاف نہیں فرمائے گا. حقوق کا بھی دھیان رکھنا ہے اور فرائض کا بھی دھیان رکھنا ہے. مفتی صاحب کے پاس آؤں گا کیونکہ اب ہمارا جو پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات میں چل رہا ہے. ایک بہت اسمال آپ کا میں چھوٹا سا میں ریئیکشن آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے شب برات کے تعلق سے مفتی صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟ یہ تمام عبادات کا گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے، اس کے اندر جو شرافت آ جائے، اور اس کے اندر ایک جو خیر امت کہا گیا ہے وہ اس کا مظاہرہ ہو. اس کا مظاہرہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جو ہندوستان میں جو برادران وطن ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے غموں میں اور ان کے تکلیفوں میں، ان کی خوشیوں میں آدمی شریک رہے. میڈم آخری ریئیکشن آپ سے، کیا پیغام خواتین کے لیے آپ دینا چاہیں گی جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اور کچھ پیغام چاہتی ہیں؟ میرا آج کے اس پروگرام کے مطابق سے ایک اہم میرا میسیج اور میرا پیغام اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، سب سے امپورٹنٹ پیغام میرا یہ ہے کہ یہ رات بہت اہم رات ہے. یہ آنے والی رات خدا کرے ہماری زندگی میں بار بار یہ رات آتی رہے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، کیونکہ یقیناً ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے. اگر مغفرت ہو گئی تو پھر ہم کامیاب اس دنیا سے جائیں گے. بہت شکریہ آپ سبھی کا. اور ناظرین، بلا شبہ اس رات کا عمل دعا ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، رونا ہے، مانگنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق دیں اور ہم سب کو رمضان نصیب فرمائیں. الہی آمین. امید ہے کہ ہماری ایک خاص پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ہم پھر حاضر ہوں گے کسی ایک خاص موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ